ترجمۃ القرآن چھٹی جماعت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الناس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے آخر میں 2 صورتیں ہیں جنہیں معوذتین کہتے ہیں، یعنی 2 پناہ دینے والی صورتیں۔ ان صورتوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہ دونوں صورتیں ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ آپ طبیعت کی ناسازی کے موقع پر بھی دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس کا مرکزی خیال اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اعلان اور نقصان دہ چیزوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھانا ہے۔ یہ دونوں صورتیں جادو، شیطان، جنات اور ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ سورہ فلق میں اندھیری رات، جادو اور حسد وغیرہ کی برائی اور نقصان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ سورۃ الناس میں بتایا گیا ہے کہ برائی کی طرف بلانے والے انسانوں اور جنات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا آخرت کا ہر نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو ایک ذرہ کے برابر بھی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے اور اپنی دعاؤں سے اس کی پناہ کے حصول کی کوشش کرے۔ معوذتین میں دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ ان دونوں صورتوں کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر ہم دنیاوی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر صبح اور ہر شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لے تو یہ صورتیں ہر شر کے مقابلے میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ چلیں اب ہم سورہ ناس کا تلاوت اور ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔